کہتے ہیں کچھ گھروں میں صرف یادیں نہیں بستی، ان میں روحیں بھی بستی ہے، اور اگر تم کبھی اندر گھس جاؤ تو شاید کبھی واپس نہ آ سکو۔ یہ کہانی ہے 4 دوستوں کی، ایک کہانی جس میں ہے تجسس اور ہمت، اور اتنا گہرا خوف کہ یہ جو سب کو نگل جائے۔ ان کے نام تھے عائشہ، حمزہ، زارا اور دانیال۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی شام وہ لوگ گئے ایکسپلور کرنے اس خالی پرانے گھر کو بلیک ووڈ ہل پر۔ گاؤں والوں نے انہیں منع کیا تھا، پر انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ اس رات جو ہوا وہ کوئی کبھی نہیں بھول سکا۔ بلیک ووڈ ہل کا راستہ تنگ تھا، ٹیڑھا میڑھا اور دونوں طرف درختوں سے گھرا ہوا۔ فوگ زمین سے چپکی ہوئی تھی اور کار کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو مشکل سے چیر رہی تھی۔ جب وہ اوپر پہنچے انہوں نے دیکھی وہ حویلی، لکڑی اور پتھر کا ایک بڑا ڈھانچہ فارسٹ کے اوپر کھڑا ہوا۔ اس کی چھت جھکی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، دیواریں پرانی اور پٹی ہوئی۔ کالے کاوے اس کے اوپر گھوم رہے تھے، ان کی آوازیں کھالی اور چبھتی ہوئی۔ عائشہ آگے جھکی، 22 سال کی، کیوریس، ایڈونچرس۔ اس کے کالے بال چہرے پہ گرے ہوئے تھے۔ یہ رہی، اس نے دھیرے سے کہا، ہیرنگٹن ہاؤس۔ اس کے بغل میں حمزہ ہنس پڑا، لمبا، سیلف کانفیڈنٹ۔ ایک ہوا چلے تو گر جائے یہ، اس نے کہا۔ پیچھے زارا نے اپنا جیکٹ کس کر پکڑا۔ وہ ڈرپوک لیکن دل سے نازک تھی۔ میری نانی نے اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا، اس نے کہا۔ وہ کہتی تھی ہیرنگٹن فیملی یہاں غائب ہو گئی تھی، نہ لاشیں ملی نہ کوئی وجہ۔ دانیال جو ہمیشہ مذاق کرتا تھا، اپنا فون نکال کر ریکارڈ بٹن دبا دیا۔ پرفیکٹ جگہ ہے ہمارے ہانٹڈ ولاگ کے لیے، اس نے ہنس کر کہا۔ 4 اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں ایک کرسڈ مینشن سے، یہ تو وائرل ہوگا۔ کار رک گئی، ٹھنڈی ہوا نے انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھر سامنے تھا، خاموش، انتظار کرتا ہوا۔ ریڈی؟ عائشہ نے پوچھا۔ زارا نے جھٹ سے کہا، نہیں۔ دانیال مسکرایا، بالکل۔ حمزہ نے صرف سر ہلا کر کہا، یہ سب بکواس ہے۔ لیکن کوئی واپس نہیں گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دروازہ ان کے سامنے تھا، لوہے کا ہینڈل زنگ لگا ہوا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا، ہلکا سا تر کے ساتھ، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا، دھیرے، لمبی چیخ کی آواز کے ساتھ، جیسے گھر نے سانس لی ہو۔ سب رک گئے، پھر ایک ایک کر کے اندر گھس گئے۔ اندر ہوا بھاری تھی، بسی، نمی بھری، اور تھوڑی سی لوہے جیسی اسمیل، جیسے خون پرانا ہو گیا ہو۔ فلیش لائٹ میں اندھیرا چیر دیا۔ فرنیچر سفید چادر کے نیچے چھپا تھا۔ خاموشی گہری تھی، بہت گہری۔ حمزہ نے ہنس کر کہا، کسی سائیکو ڈیکوریٹر کا کام ہوگا، اور عائشہ کو محسوس ہو رہا تھا یہ گھر خالی نہیں تھا۔ وہ ایکسپلور کرتے گئے، ہر قدم کی گونج عجیب سے تھی۔ پھر اوپر سے آواز آئی، قدموں کی، بھاری۔ حمزہ نے فلیش لائٹ اٹھائی۔ بلی یا چوہا ہوگا، اس نے کہا، لیکن جب اس نے روشنی ڈالی خالی ہال وے تھی۔ پھر ایک اور آواز، پیانو کی، لیونگ روم سے ہلکی سر کی آواز، بسی، بگڑی ہوئی، غلط۔ کیز خود بج رہی تھی۔ ذرا نے سانس روک لی۔ دانیال نے فون اٹھایا، ایکسائٹڈ،
یہ کمال ہے، اس نے کہا۔ اس نے ریکارڈ کیا، لیکن جب ویڈیو پلے کی، پیانو کے ساتھ ایک اور آواز تھی، ایک عورت کی پھوپکار۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حمزہ نے کہا۔ فیک ہوگا، پر اس کی آواز کمپ رہی تھی۔ عائشہ ایک پرانے دروازے تک گئی۔ اس پر گہری کھرچیں تھیں، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ہینڈل چھوا، لائٹ فلکر ہوئی اور لاک خود کھل گیا۔ اندر ایک نرسری تھی۔ دیوار کا وال پیپر اترا ہوا تھا۔ کریڈل دھیرے سے ہل رہا تھا، بنا پھسی کے چھوئے۔ کونے میں ایک گڑیا تھی۔ اس کا منہ سلا ہوا تھا، لیکن دھاگے کی جگہ انسانی دانت لگے ہوئے تھے۔ ذرا چلائی، پیچھے ہٹ گئی۔ ہمیں نکلنا چاہیے، ابھی۔ دانیال ہنسنے لگا۔ 10 سے پرانی ڈال ہے، حمزہ نے کہا۔ کسی نے پرینک سیٹ کیا ہوگا۔ لیکن عائشہ جم سی گئی تھی۔ گڑیا اس سے دیکھ رہی تھی، سیدھا اندر تک۔ پھر کریڈل رک گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ کلاک کی سوئی 11:55 پہ تھی، اور جب 12 بجے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سب دروازے زور سے بند ہو گئے، کھڑکیاں کھلنے بند ہونے لگ گئی۔ ہوا بھاری ہو گئی، سانسیں تیز ہونے لگی۔ دیواروں پہ پورٹریٹس بدل گئے۔ اب ہیرنگٹن فیملی نہیں تھی، بلکہ عائشہ، حمزہ، زارا اور دانیال تھے، خون سے بنے ہوئے۔ زارا چیخ اٹھی۔ کچھ نے اس کے پیر پکڑے۔ وہ گھسیٹ لی گئی اندھیرے میں، چیختے ہوئے۔ پھر صرف خاموشی۔ دانیال بولا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب سپنا ہے۔ اس نے مرر میں دیکھا اور وہیں جم گیا۔ اس کا ریفلیکشن اس کا نہیں تھا۔ ایک لاش تھی، سدی ہوئی، گندی، اور وہ مسکرائی۔ دانیال نے چیخ ماری۔ اس کا چہرہ پگھلنے لگا، اس کی سکن گلتی گئی۔ وہ اپنا منہ پھاڑ رہا تھا۔ حمزہ بھاگ کر دروازے تک گیا، لیکن اس نے جب ہاتھ مارا، فریم سے کیل نکل کر اس کے ہاتھ میں گھس گئی۔ خون ٹپکنے لگا۔ گھر چیخ رہا تھا، زندہ تھا، بھوکا تھا۔ عائشہ دوبارہ نرسری میں بھاگی۔ کریڈل زور سے ہل رہا تھا۔ گڑیا نے سر گھمایا۔ اس کا منہ کھلا، دانتوں کی کھٹک سنائی دی، اور ایک سوکھی آواز آئی، ہمارے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ نے پیچھے دیکھا۔ ہیرنگٹن فیملی وہاں کھڑی تھی، بنا آنکھوں کے، مسکراتے ہوئے۔ وہ بھاگی، لیکن ہال وے گھومتے جا رہے تھے، لمبے، ٹیڑھے، ختم نہ ہونے والے، دیواروں سے ہاتھ نکلے ہوئے۔ بچوں کی رونے کی آواز، عورتیں لوریاں گا رہی تھی، مردوں کی درد بھری سانسیں۔ آخر وہ فرنٹ ڈور تک پہنچی۔ اس نے ہینڈل کھولا اور باہر بھاگی، لیکن باہر بھی وہی ہال وے تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ رو پڑی۔ پھر وقت رک گیا اور وہ پھر وہی تھی، دروازے کے پاس۔ دروازہ دھیرے سے کھل رہا تھا، اور اس کے دوست اندر آ رہے تھے، ہنس کر، مذاق کرتے ہوئے۔ لیکن اس دفعہ عائشہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ نرسری میں کریڈل دھیرے سے ہل رہا تھا۔ گڑیا سیدھی بیٹھی تھی، اس کے دانتوں کی چمک اندھیرے میں دکھتی تھی، اور راکنگ چیئر پر عائشہ بیٹھی تھی، چہرہ سفید، آنکھیں کھالی، اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ویلکم ہوم،
یہی رہ جاؤ ہمیشہ کے لیے.